حاضرین باوقار معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جی لگا کر محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ان قریب عرس رضوی آنے والا ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کا عرس پاک ان قریب آنے والا ہے، اس لیے اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی دنیا میں بے شمار شخصیتیں اپنے اپنے ادوار میں ابھری، جنہوں نے اپنی نگارشات سے مکتبہ اسلامی میں گرا قدر اضافہ کیا اور نہایت ہی اہم یادگاریں چھوڑی، مثلا امام طبری، امام غزالی، امام رازی، امام سیوطی، امام ذہبی، علامہ ابن کثیر، علامہ عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی وغیرہ۔ انہی باعظمت شخصیتوں میں عالم اسلام کی عبقری شخصیت امام احمد رضا محدث بریلوی کی ہے۔ امام احمد رضا 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز شنبہ وقت ظہر 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ امام احمد رضا نے بڑے اچھے اسلوب میں اپنا سال ولادت خود بیان فرمایا ہے اور فرماتے ہیں، بحمد اللہ تعالی میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام احمد رضا ان عظیم انسانوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں رب ذوالجلال نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور روح القدس حضرت جبریل کے ذریعہ ان کی مدد و نصرت کی ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اپنی 65 سالہ زندگی میں متعدد علوم عقلیہ و نقلیہ کے جو جواہر آبدار لٹائے تو بر صغیر میں علم و فن کی ایک نئی تاریخ بنی۔ دنیا میں بڑے بڑے عقلاء اور دانشور آئے، بڑے بڑے زبان آور اور ادیب پیدا ہوئے۔ چشم فلک نے حکمت و دانائی اور فہم و فراست کے ان تاجوروں کو بھی دیکھا ہے جو علم و فن کے پہاڑ تھے، مگر یہ کون ہے جو بریلی کی سرزمین پر پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، 13 سال کی عمر میں جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی،
تصنیف و تعلیف اور فتویٰ نویسی کی طرف توجہ کی، علم و فن کے دریا بہائے، نادر تحقیقات کے اضافے فرمائے، زبان و ادب کو نیا رخ دیا، اسلامی فکر و فلسفہ کا معیار قائم کیا اور حقانیت کی علامت بن کر پوری علمی دنیا پر پائیدار نقوش ثبت کر گیا، جس کا عالم یہ ہو کہ اکابر اس کی علمی وجاہت پر رش کریں، ہم عصر اور اصاغر محو حیرت و استعجاب رہیں، علمی جولانی تک، فقہی تدبر، وسعت مطالعہ، بلندی فکر، بے مثال قوت حافظہ، زبردست قوت استدلال، یہ سب کچھ اللہ جل مجدہ الکریم نے فرد واحد میں جمع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارباب نظر نے انہیں اللہ کی نشانی کہا، ہم عصر علماء نے انہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا، کسی نے مجدد اعظم کہا، کسی نے اعلی حضرت کہا، کسی نے امام اہل سنت کہا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال امام احمد رضا کے تفقہ اور دینی بصیرت سے بے حد متاثر تھے، آپ کی قوت فیصلہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے گویا ہوئے کہ ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا تبع اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ایک فتاوی کے مطالعہ سے یہ رائے قائم کی ہے کہ مولانا ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے تھے اس پر مضبوطی سے قائم رہتے تھے، یقیناً وہ اپنی رائے کا اظہار غور و فکر کے بعد کرتے تھے۔ سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض کی یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود کے جلیل القدر پروفیسر شیخ عبد الفتاح ابو الغدا نے فتاوی رضویہ کے صرف ایک عربی فتوے کا مطالعہ کیا تو حیران و ششدر ہو گئے اور فرمانے لگے کہ عبارت کی روانی کتاب و سنت و اقوال سلف سے دلائل کے انبار دیکھ کر میں حیران و ششدر رہ گیا، اور اس ایک فتوے کے مطالعے کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ یہ شخص کوئی بڑا عالم اور اپنے وقت کا زبردست فقیہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے ایک عظیم عالم علامہ سید اسماعیل بن سید خلیل محافظ کتب حرم قدس سرہ العزیز نے امام احمد رضا کا ایک فتویٰ دیکھ کر فرمایا تھا، واللہ اقول، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس فتویٰ کو امام ابو حنیفہ دیکھتے تو یقیناً ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے مؤلف احمد رضا کو اپنے اصحاب کے زمرے میں شامل فرما لیتے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔